السلام علیکم۔ کمزور حکومتوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں شامل اچھے بھلے عقل مند لوگ بھی اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھتے ہیں۔ ان پر ہر وقت یہ خوف غالب رہتا ہے کہ ان کی حکومت اب گئی یا تب گئی۔ اس خوف کی فضا میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، بس ٹامک ٹوئیاں ماری جاتی ہیں اور ان کے نتائج کو فیصلہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ 18 مارچ 2025 کا پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کمزور حکومت کی فیصلہ سازی کی کلاسیکی مثال ہے۔ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کے دل دہلا دینے والے واقعے کے بعد ہونے والا یہ اجلاس حکومت کی سیاسی کم فہمی، جلد بازی اور کسی بھی حکمت عملی کے نہ ہونے کا غماز ہے۔ ایسے وقت میں جب دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر ہیں اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کا جواب کیسے دیتا ہے، تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس قومی یکجہتی اور یکسوئی کا مظہر ہونا چاہیے تھا۔ اس کے برعکس ہوا یہ کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف نے اس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے محمود خان اچکزئی اور اختر جان مینگل بھی اس اجلاس میں نہیں آئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حزب اختلاف مجموعی طور پر اس اجلاس سے غیر حاضر رہی تو غلط نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان اگرچہ حزب اختلاف سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اس اجلاس میں گئے بھی، لیکن سب سے بڑی جماعت کی عدم موجودگی میں ان کی شرکت بھی بامعنی نہیں ہو سکی۔ جس اجلاس کو ہر لحاظ سے پارلیمان کا نمائندہ اجلاس ہونا تھا، حکومتی نالائکی کی وجہ سے عملاً ایک سرکاری نشست بن کر رہ گیا۔ نتیجہ یہ کہ کوئی اہم فیصلہ ہو سکا، نہ کوئی قدم اٹھایا جا سکا۔ وزیر اعظم نے اس اجلاس کا جو اعلامیہ پڑھ کر سنایا وہ حکومت کے موقف کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس نظری اعتبار سے پاکستان کے اعلیٰ ترین اور سب سے با اختیار ایوان کی کارروائی کا حصہ ہے۔ اگر پاکستان کے نظام کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد اس کا اجلاس پہلا نہیں بلکہ آخری ہونا چاہیے تھا جس کے بعد میدان میں کام شروع کیا جاتا۔ ضروری تھا کہ اس سے پہلے حکومتی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا جس میں وزیر اعظم کی سربراہی میں اہم وزراء سمیت تینوں مسلح افواج کے سربراہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کمیٹی میں دہشت گردی کی نئی لہر کا گہرائی میں جائزہ لے کر اس سے نمٹنے کے ایک سے زیادہ طریقے طے کیے جاتے۔ پھر حکومت سیاسی طور پر بروئے کار آتی، تحریک انصاف سے اور دیگر جماعتوں سے رابطے کیے جاتے۔ تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل میں عمران خان تک رسائی دی جاتی اور انہیں اس خصوصی اجلاس تک لانے کے لیے پیرول پر لانا بھی پڑتا تو اس کے انتظامات کیے جاتے۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے حکومت کو مشکل تو ہوتی، لیکن اس کی سیاسی خود اعتمادی کا مظاہرہ بھی ہوتا کہ یہ کسی سے خائف ہے نہ دباؤ میں ہے۔ حکومت نے اپنی ساکھ بحال کرنے کا یہ نادر موقع چھوڑ کر ایک بچگانہ سیاست کے ذریعے پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بے ثمر کر ڈالا۔ یہ ایسی کمزور بال تھی جس پر تحریک انصاف نے ماہر کھلاڑی کی طرح چھکا لگایا اور حکومت بے بسی سے دیکھتی رہی۔ مولانا فضل الرحمان کی اس اجلاس میں شرکت حکومت کے لیے کسی حد تک وجہ تسکین تھی۔ پھر مولانا کا شکوہ کہ تحریک انصاف نے ان سے مشاورت کے بغیر ہی اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا حکومت کو تھوڑی سی خوشی دے گیا۔ لیکن اس کے بعد جمعیت علماء اسلام نے اپنا اعلامیہ جاری کیا جس میں فوجی آپریشن کی مخالفت کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ آج کی بندوبستی حکومت دہشت گردی کا ملبہ پچھلی حکومت پر ڈالتی ہے تو آئندہ حکومت بھی یہی کرے گی۔ اس اعلامیے کے ساتھ ہی اس گروہ سیاست کاراں کی حکومت کی چھوٹی سی خوشی بھی ختم ہو گئی۔ یوں اس اجلاس کو مولانا کی شرکت سے جو معمولی سی توقیر ملی تھی وہ جاتی رہی۔ پاکستان دنیا میں دہشت گردی سے متاثرہ ملکوں میں اب دوسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں علماء، پولیس اور دیگر اداروں پر حملے خطرے کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں۔ پاکستان کے دشمنوں کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے مسئلے کو بین الاقوامی رنگ دے دیا جائے۔ ہمارے دوست بھی دیکھ رہے ہیں کہ دو صوبوں میں لگی آگ بجھانے کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے جیسا بنیادی کام بھی یہ حکومت نہیں کر پا رہی۔ حد یہ ہے کہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بھی وزیر اعظم تحریک انصاف کے خلاف تقریر کرتے ہیں۔
ان کے وزراء ہیں تو ملک کی سب سے بڑی جماعت پر ملک دشمنی جیسے سنگین الزامات لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے نازک معاملے پر بھی حکومت اتحاد کی بجائے افتراق پیدا کرنے پر مائل ہے۔ اسے یہ بھی سمجھ نہیں کہ اگر کوئی اتفاق رائے پیدا ہوتا تو اس کا فائدہ براہ راست حکومت کو ملتا۔ اس کم فہمی کا نتیجہ یہ نکلا کہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس اس حکومت کی سیاسی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت بن گیا۔ اس کی سیاسی ناکامی اتنی ظاہر و باہر ہو گئی کہ مخالف سیاسی جماعتیں تو دور کی بات، اب اس کے بہترین ہمدرد بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ عمران خان کے بغیر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش میں یہ حکومت بہت کچھ گنوا بیٹھی ہے۔ شکریہ۔